السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ وسنة رسوله، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور شادمانی کا دن ہے کہ آج ہمارے سامنے دو چیزیں جو بہت ہی نعمت کی قبیل سے ہیں ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی درسگاہ کے طور پر یہاں کمروں کا افتتاح ہو رہا ہے، اور دوسرے یہاں 8 بچے قرآن کریم کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ادارے کے تمام ذمہ داروں کو اور مدرسے کا ہر طرح سے تعاون کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کے طویل عرصے میں نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت بڑی خصوصیت تمام دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور تمام صحیفوں کو اللہ نے ایک ساتھ نازل کیا تھا، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے طویل عرصے میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کوئی بہت وزنی چیز ہوتی ہے تو ایک ساتھ کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کتنا وزنی ہے، قرآن کریم کے اندر کس قدر وزن ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا ہمارے آقا مدینے کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کا جب نزول ہوتا تھا، قرآن جب نازل ہونے لگتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ گرنے لگتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا اپنا سر اقدس میری ران پر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اب وحی کا نزول شروع ہونے والا ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے کے بعد اس سر کا، جو آپ کا سر رکھا ہوا تھا، اس کا وزن اتنا بڑھتا گیا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اگر میں اپنی ران نہیں کھینچتا ہوں میرے ران کی ہڈی چور چور ہو کے رہ جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور بہت ہی طاقتور اونٹنی ہوتی تھی،
لیکن قرآن کا نزول اگر شروع ہو جاتا وہ اٹھنی آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہ اٹھنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے یہ بہت ہی اولو العزم کتاب ہے، بہت ہی وزنی کتاب ہے۔ اللہ نے روئے زمین میں اس سے پہلے بھی ایسا کلام کبھی نازل نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، لیکن تورات، انجیل، زبور اور تمام صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے صبح تک بہت سے قرآن کے دشمن پیدا ہوں گے اور اس مٹی میں مل جائیں گے، لیکن قرآن کا کوئی ایک حرف مٹنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی ایک کوئی مغزہ ذہن و دماغ کا معاف وسیم رضوی نامی شخص نے قرآن کریم پر حملہ کیا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ابو بکر و عمر نے قرآن میں تحریف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تو ابو بکر و عمر کیا ساری کائنات مل کر کے قرآن کریم کے ایک زیر زبر کو نہیں ہٹا سکتی ہے۔ لہذا جو شخص قرآن کی تحریف کا قائل ہے روئے زمین کا سب سے بدبخت ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے، ایسا بندوبست کیا ہے کہ روئے زمین میں کوئی دوسرا اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے تمام الفاظ کی حفاظت بھی اللہ نے کیا ہے۔ کوئی ایک حرف، کوئی ایک زیر و زبر بدلا ہوا نہیں، اور کوئی ایک زیر و زبر کا بدلا ہوا دنیا میں کوئی دکھا نہیں سکتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں سے ملیشیا، برنائی اور دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے، جائیے دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیے، مسجدوں میں قرآن رکھا رہتا ہے، قرآن کو اٹھائیے۔ دنیا کے کسی چپے پہ چلے جائیے، جہاں بھی آپ قرآن اٹھائیں گے یہی قرآن آپ کو ملے گا، اس میں کوئی تبدیلی آپ کو ملنے والی نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسی ہندوستان کے اندر جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی، اس دور میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہمارا قبضہ نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا اس کی شکل کیا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ شکل پہ غور کیا جا رہا تھا تو عیسائیوں کے بہت بڑے پادری نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جب تک قرآن رہے گا کوئی دوسری طاقت اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر قرآن ہے تو قرآن کی موجودگی میں کوئی بھی طاقت قرآن جو ہے مسلمانوں پر قبضہ نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمان غالب رہے گا جب تک یہ قرآن پاک رہے گا۔ قرآن پاک کی موجودگی میں کوئی مسلمانوں پر قابض ہو جائے یہ بات ناممکن ہے۔ لہذا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بات پاس ہوتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کو مٹا دیا جائے، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جائے۔ لہذا یہ قانون پاس ہوا اور ہندوستان کے مختلف چپوں پہ قرآن کریم کو مٹایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے صرف دہلی کی سرزمین میں جامع مسجد کے قریب 10 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ بمبئی میں، کلکتے میں، لکھنؤ میں، بے شمار جگہوں پہ اور دیہاتوں میں جگہ جگہ قرآن کریم کو جمع کیا جاتا اور اس میں آگ لگا دی جاتی۔ ایک شخص قرآن میں آگ لگانے کے لیے پانی پت گیا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا سنجیدگی سے سنیں،
ذرا بات میں نہ لگے، انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی آپ کی، بہت تھوڑی دیر میں گفتگو کر کے جدا ہوں گا۔ قرآن کریم کو جلانے کے لیے پانی پت میں ایک شخص گیا ہے، انگریزوں نے بھیجا ہے، انگریزوں کا نمائندہ ہے۔ پانی پت کون سی جگہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پانی پت جو سرزمین ہے اس زمانے کی بہت ہی علمی سرزمین تھی، بہت علمی سرزمین، یہاں تک کہ اسی سرزمین کے رہنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھا ہے جس کا نام تفسیر مظہری ہے، چونکہ وہ مرزا مظہر جانے جانا کے شہید کے وہ خلیفہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ اس زمانے پورے پانی پت کی صورتحال یہ تھی، وہاں کا کوئی ایک بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو قرآن کا حافظ نہ ہو، پورے پانی پت کی صورتحال۔ یہی نہیں، تاریخ میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو عام بچوں کو تو چھوڑیے، سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والی جو عورتیں بھنگن ہوا کرتی تھی وہ بھی قرآن کریم کے حافظ ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، جس معاشرے میں بھنگن عورتیں قرآن کے حافظ ہوں اس معاشرے کا کیا عالم رہا ہوگا۔ لہذا ایک شخص پہنچتا ہے قرآن کو جلانے کے لیے کہ ہم قرآن کو جلا دیں گے۔ ایک صاحب نے، ایک مسلمان نے اس کی دعوت دیا، اور دعوت دینے کے بعد کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو بھی مہمان آتا ہے تو مہمان کو جہاں ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس مہمان کو ہم قرآن بھی سنواتے ہیں، کیا آپ بھی قرآن سنیں گے؟ اس نے کہا میں بھی قرآن سنوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن کے حافظ تھے ان کو لا کے بیٹھا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، اس نے ایک پاؤ پڑھ لیا۔ اس نے، انگریز نے دیکھا کہ یہ لڑکا بولتا جا رہا ہے، چونکہ ان کے یہاں تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آج تک دنیا میں کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں گزرا ہے، کوئی بھی عیسائی، پورا ریکارڈ ہے اس کا، کوئی بھی یہودی تورات کا حافظ نہیں ہے دنیا میں۔ لہذا وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بچہ قرآن زبانی، اس نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ امتحان لینے کے لیے اس نے کہا تھا کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو۔ وہ لڑکا تو پڑھتا رہا، دوسرا کھڑا ہوا، کہا آپ قرآن غلط ٹوک رہے ہیں، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، کہا آپ قرآن غلط ٹوک رہے ہیں، میرا بھائی صحیح پڑھ رہا ہے۔ جب سارے بچوں نے گواہی دے دیا میرا بھائی قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، آپ لوگ غلطی نہ کیجئے، تو وہ شخص کھانا کھانے کے بعد اور قرآن سننے کے بعد وہاں سے اٹھا اور کہہ رہا ہے کہ اب ہم سیدھے دہلی جا رہے ہیں۔ وائسرائے ہند، وائسرائے اس زمانے میں وزیر اعظم کو کہتے ہیں، لہذا کہا ہم وائسرائے ہند سے بات کریں۔ کیا بات کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں جا کے کہوں گا کہ قرآن کو آپ مدرسوں سے، قرآن کو آپ مسجدوں سے، قرآن کو آپ گھروں سے نکال کر کے آگ لگا سکتے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ کا کلام جو ہے، کون سی طاقت ہے جو آگ لگا دے گی؟ کون سی طاقت ہے جو آگ لگا کر ختم کر دے گی؟ تم قرآن کو آج جلاؤ گے، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا قرآن کو لکھوا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حفظ میں، قرآن کے یاد کرنے میں خداوند تعالیٰ نے ایسی کرامت رکھی ہے کہ اسی دن سے قرآن کے جلانے کا نظام ختم ہو گیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو مٹا دیں گے، ہم دینداروں کو ختم کر دیں گے، ہم مسجدوں کو ختم کر دیں گے، یاد رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھو، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں، جب تک یہ مسجدیں باقی ہیں، اسی وقت یہ لال قلعہ بھی باقی ہے، اسی وقت یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے میں روئے زمین کو ختم کر دوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حافظ قرآن اور پیام حق اور دوسرے مدارس کو ختم کر کے دنیا کا کوئی چپا باقی رہ جائے۔ اس کے لیے اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے،
میں تو کہتا ہوں ایسے بہت سے لوگ بیچارے جو تھوڑا سا ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ کہتے مدرسے والے کیا کرتے ہیں، مدرسے والے تو کوئی خاص کام تو کرتے نہیں۔ خدا کی قسم اے لوگوں، اس بات کو اپنے سینے پہ لکھ لینا، پورے مدرسے سے اگر کوئی ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے، آپ کی محنت سول ہو گئی اور رائے گا نہیں گئی۔ ایک حافظ قرآن ہے۔ آج تو اللہ کا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں دونا پیام حق، جس کا میں خود طالب علم میں رہ چکا ہوں، والد صاحب کی موجودگی میں 3 سال میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس زمانے میں بھی 3 درسگاہیں چلتی تھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اتنے حافظ قرآن جہاں پیدا ہو وہاں خیر کا آنا تو لازمی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیسے عظمت دلاتا ہے، ایک بات کو ذرا سوچئے گا کہ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو کیسے عزت دیتا ہے۔ قرآن سے معمولی نسبت کسی بھی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے شادہ صاحب نے بھی ایک شعر پڑھتے ہوئے کہہ دیا تھا، جزدان کا لفظ کہہ دیا تھا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہ بچے، حفظ کے اساتذہ اور دیگر تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گا، آج کے بعد سے جزدان کا لفظ بھول جائیے۔ یہ جزدان شیعوں کی ایجاد ہے، ان کے نزدیک قرآن چونکہ مکمل نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام جزدان یعنی جز کے رکھنے کی ایک چیز رکھا تھا۔ ان کے نزدیک قرآن مکمل نہیں ہے، اس نام کو جاری کر دیا ہے، لہذا یہ نام کبھی اپنی زبان سے نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ایسا کلام ہے کہ روئے زمین میں اللہ قیامت تک کسی اور کو بھی اس قرآن کے سینے میں رکھنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ قرآن کی آپ کیسی حفاظت کرتے ہیں، کتنا آپ کو عقیدت ہے۔ قرآن کا جو وہ غلاف ہے جس میں قرآن رکھتے ہیں، اس کو اگر دھلنا ہوتا ہے تو عام جگہوں پہ نہیں دھلتے ہیں، اس کا پانی عام جگہوں پہ نہیں بہاتے۔ کیوں؟ قرآن دھلا گیا ہے، اس کو صاف جگہوں پہ پانی کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے لگ گئی ہے۔ لہذا میں اپنے ان طلبہ عزیز سے کہتا ہوں کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کی زبان پر قرآن ہے، آپ قرآن کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، لہذا آپ کی زبان پر بھی غلط الفاظ نہیں آنے چاہیے، آپ کی زبان پر بھی کسی کی غیبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے، لہذا اس کی بھی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ قرآن کے حافظوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات بہت دیر سے گرمی میں مصیبت جھیل رہے ہیں۔ ایک حافظ صاحب گزرے ہیں، چمپارن میں ایک مدرسہ ہے حفظ قرآن کا، وہاں ایک حافظ صاحب گزرے، حافظ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی زبردست حافظ تھے، ان کے صاحبزادے بھی حافظ تھے۔ تو حافظ بادشاہ صاحب نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹے قرآن تم کو کیسا یاد ہے، کس انداز سے تو قرآن تم کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، مجھ کو قرآن ویسے ہی یاد ہے۔ جیسے عام لوگ سورہ فاتحہ روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، کہیں اس میں بھٹکتے نہیں ہیں، ویسے ہی مجھ کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ پھر بچے نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ ابا جان آپ کو قرآن کیسا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح مجھے قرآن یاد ہے۔ ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد 40 سال ایک ندی کے کنارے ان کی قبر بنائی گئی اور 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ ان کے بہت سے شاگرد ابھی زندہ تھے۔ اچانک ایک دن 5 شاگردوں نے خواب میں دیکھا کہ حافظ صاحب ان سے کہہ رہے ہیں میری میت کو اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کرو، قبر میں پانی آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا، دوسرے صاحب نے دیکھا، تیسرے صاحب نے دیکھا، تو وہ لوگ سوچنے لگے ہو سکتا ہے خواب کی بات ہے، ویسے ہی ہم نے دیکھ لیا ہو، ہمارے ذہن و دماغ میں رہا ہو۔ پھر اس کے بعد اتفاق سے 2-3 لوگ آپس میں بیٹھے، کہا یار حافظ صاحب کو ہم نے خواب میں دیکھا اور وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کیے اس کو،
دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ پھر حافظ صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری جگہ منتقل کرو اس لیے کہ قبر میں پانی آ رہا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آیا، وہ پانچوں لوگ عین وقت پہ جیسے طے کیا کہ ہم کو 10 بجے جانا ہے، پھاوڑا لے کر کے جب قبرستان پہ جاتے ہیں تو اتفاق سے پانچوں لوگ ایک ہی وقت میں پہنچ گئے، اور جانے کے بعد جب مٹی کو ہٹایا ہے تو حافظ صاحب نے خواب میں جو بتایا تھا بالکل صورتحال وہی تھی، وہاں پانی جا رہا تھا اور حافظ صاحب کا کفن جو ہے بھیگ رہا تھا۔ بہرحال حافظ صاحب کی میت کو جو نکالا ہے تو ان کے جسم کو تو چھوڑیے، ان کے کپڑے پر بھی کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو اس کو فنا کے گھاٹ لگانے والا ہو، کہ اس کو ختم کرنے والا ہو، اس کپڑے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اللہ اپنے حافظ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی باقی رکھتا ہے، اللہ اس کے کفن کو بھی باقی رکھتا ہے۔ قرآن جہاں رکھا جاتا ہے اس کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں بھی آپ کی الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہے تو کوئی اس کے اوپر آپ انگریزی کی کتاب نہیں رکھیں گے۔ قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی وہاں جوتا نہیں رکھے گا، چاہے آپ کا نے جو جوتا خریدا ہو وہ 5 لاکھ روپے کا ہو اور قرآن کو آپ نے 100 روپے میں ہدیہ کرایا ہو، لیکن وہاں کسی کی مجال نہیں ہے جو اس 5 لاکھ کے جوتے کو رکھ لے۔ لہذا جیسے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن جہاں رکھا جاتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اے لوگوں ان حافظ قرآن کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ان کا وقار ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ اپنی عظمت کو باقی رکھیں، اپنے زبان کی عظمت کو باقی رکھیں، اپنے سینے کی عظمت کو باقی رکھیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ باقی میں آپ کو اس سے زیادہ بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وآخر دعوانا